الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقنا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. تمام تعریفیں پروردگار رحمان کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام رحمت للعالمین اور آپ کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بشہادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم کہ اس نے ایک مرتبہ پھر فرش ولا پر ولائے آل محمد کی برکتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا. آپ کی خدمت معظم میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے ایام عزائے مولائے متقیان کے بعد پھر سورہ مبارکہ حج اور اس کی تفسیر سے اپنے نفس کے لیے تمام صاحبان ایمان کے لیے استفادہ، اس یقین کے ساتھ کہ بارگاہ معصوم میں عمل گنے نہیں جاتے، عمل تولے جاتے ہیں. تو اگر ایک عمل بھی شاید آپ سوال کریں کہ بارگاہ معصومین، جی ہاں، خدا نصیب کریں انشاءاللہ نجف اشرف کی زیارت، اور جتنے افراد نے آمین زور سے کہا ان کا نمبر جلدی آئے گا. ہاں انشاءاللہ خدا نصیب کرے، بار بار نصیب کرے، معرفت کے ساتھ نصیب کرے، علی کے لال کے ساتھ نصیب کرے. اس میں جو زیارت، مولا کی زیارت دو قسموں کی ہے الفاظ کے اعتبار سے.
وہ الفاظ جو معصوم نے معصوم کے لیے تعلیم فرمائے وہ دو قسم کے ہیں. ایک زیارات مطلقہ ہیں جن کے لیے وقت، زمانہ، دن معین نہیں ہے، کوئی تاریخ معین نہیں. ایک زیارات مخصوصہ یا مختصہ ہیں جو معین ہیں تاریخ کے ساتھ، دن کے ساتھ یا زمانے کے ساتھ. اور اتفاق سے ان دونوں قسم کی زیارتوں کو ملائیں تو یہ بنتی ہیں 12. 7 زیارتیں زیارت مطلقہ میں ہیں اور 5 زیارتیں زیارت مختصہ میں ہیں. اس میں سے جو پہلی زیارت ہے اس کا جملہ ہے السلام علی میزان الاعمال. میرا سلام ہو اے وہ جو ہے مومنوں کے اعمال کا ترازو. اور پھر ایک اور جملہ وہ مقلب الاحوال، اور میرا سلام اس پر جو ہے حالتوں کو بدل دینے والا. تو جو ظلمت سے نور میں لاتا ہے وہ علی، جو جہالت سے علم سکھاتا ہے وہ علی. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ بارگاہ معصومین میں اگر اعمال کی بات کی جائے تو اعمال گنے نہیں جاتے کہ کتنے دن تم نے شب قدر کے اعمال کیے. صلوات پڑھے محمد والے. کچھ لوگ گنتی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ جناب یہ 6 دن اعمال ہے شب قدر، تو یہ 6 دن آپ گن رہے ہیں. وہاں گنتی نہیں ہوتی، وہ تولے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک دن ایسا ہو جو باقی 5 دنوں کو بھی قبولیت کے قابل بنا دے. تو آئیے اس تفسیر کے بیان سے پہلے شب ہائے قدر کے عنوان سے صرف 2 جملے. شب قدر کی بہت ساری عبادات ہیں اور ایک عبادت وہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے اپنی ذات کے لیے ہے. نماز پڑھ لی، عمل قرآن کر لیا، اس کا فائدہ بینیفٹس مجھے ہیں. اور ایک عمل وہ ہے جس کا تعلق غیر سے بھی ہے. تو پہلی بات تو یاد رہے کہ ان اعمال کو ہدیہ کر سکتے ہیں معصومین کی بارگاہ میں، یہ بیان کر چکا. اس کے بعد ان اعمال کو کسی مرحوم کے لیے بطور ایصال ثواب بھی انجام دے سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے 3 دن کے اعمال کافی تھے تو 3 دن کے اعمال ہدیہ کر دیں، یا تو معصوم کی بارگاہ میں یا اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. اور اس کے علاوہ ان اعمال ہے شب قدر میں ایک خاص بات، گرچہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے جن اعمال کے تذکرے میں یہ باتیں بیان فرماتے ہیں کہ ایک تو یاد رکھیں استغفار، اس کی بڑی اہمیت، اور اس کے بعد دعا اپنے نفس کے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام مومنین مومنات زندہ مرحومین کے لیے. استغفار، دعا، اور تیسرا ہے ذکر. جتنا زیادہ ذکر خدا کر سکیں جتنا زیادہ. اور چوتھی چیز ہے جو ان سب سے وزنی ہے، درود آل محمد. جتنا پڑھ سکیں. تلاش کرتے کرتے شب قدر کے اعمال میں ایک عمل اور ملا مجھے، اور وہ عمل یہ ملا کہ اگر اس رات میں کوئی علمی مسئلہ سیکھنے کی کوشش کی جائے، اس رات میں کوئی ایک علمی مسئلہ چاہے فقہی ہو یا غیر فقہی ہو، علمی مسئلہ، تو مذاکرہ علم اس رات کے اعمال کے طور پر بطور عبادت کے شامل ہے. تو اس رات میں کسی کا ایک مسئلہ سیکھنا یا مسئلہ سکھانا خیر من 1000 شہر کی منزل پر ہوگا. ٹھیک. اس کے علاوہ شب ہائے قدر کے اعمال میں ایک عمل اور. اب عمل کیا ہے؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت کا حصہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور مولا کا نام لیا تو سوال کے جواب بھی دوں گا میں آپ کے جو کل مجھ سے کیے گئے، پرسوں کیے گئے. وقت بہت کم تھا اور کل میں نے بڑی تیزی کے ساتھ مولا کے کچھ تاریخ کے سال بیان کیے تھے. کسی مومن نے مجھ سے سوال کیا کہ مولا کی حکومت تو 4 سال 8 مہینے سے کچھ زیادہ تھی، تو میں نے 4 سال بیان کیے، سالوں کے اعتبار سے تھے. ٹھیک ہے، دن کے لحاظ سے، مہینے کے لحاظ سے آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن ایک خلاصے کے طور پہ بیان کرنا تھا. تو 4 سال
سے زیادہ مگر 5 سال سے کم تو اس کو 5 نہیں کہا جائے گا، 4 کہا جائے گا۔ تو مولا کی وصیت کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ تم میں وصیت کرتا ہوں کہ آپس میں جو معاملات ہیں اس میں اصلاح کرتے رہنا، دو کے درمیان صلح کروانا۔ شب قدر کے اعمال میں اگر آج رات کوئی مومن کسی مومن سے ناراض ہے اور آپ نے اپنے عمل کے بعد یعنی اعمال شخصی، اعمال نفسی کے بعد یا اعمال نفسی سے پہلے، اجتماعی اعمال جو آپ کرنے آئے اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی ناراض مومن کو ناراض مومن سے ملا دیا، ولو جھوٹ بول کر ملوایا، ولو جھوٹ بول کے ملوایا۔ اگر آپ نے 2 ناراض مومنین کے درمیان آج رابطہ بن کر ان کو ملا دیا تو شب قدر میں پھر شب قدر کا ثواب اور مل گیا۔ پورے سال اللہ کے رسول کی روایت ہے، اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے کسی 2 ناراض افراد میں صلح کرانے کے لیے تو خدا اس کے ہر ایک قدم پر اس کے نامہ اعمال میں حسنات لکھتا ہے اور اسے شب قدر کا ثواب پورے سال ملتا ہے، پورے سال۔ شب قدر حالانکہ 1 رات ہے لیکن اس ثواب کو آپ بڑھا سکتے ہیں پورے سال پر محیط کرتے ہوئے۔ کب؟ جبکہ 2 مومنوں کے درمیان، چاہے مومن بھائی بھائی ہوں، باپ بیٹا ہوں، یا شوہر اور بیوی کے رشتے کے طور پر ہوں، آپ جتنا فاصلے کم کر سکیں مومنوں کے مابین آج کے اعمال کے عنوان کے طور پر اور پورے سال شب قدر کا ثواب حاصل کرنے کے لیے معصوم کی بارگاہ سے یہ پیغام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد اعمال پر مزید ایک جملہ کہنے سے پہلے اس صلح کے عنوان سے ایک بات اور کہہ دوں کہ لڑائیاں ہوتی کیوں ہیں؟ لڑائی ہوتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم مولا کے فرمان کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک ہے کان اور ایک ہے آنکھ، یہ کتنا قریب ہیں مگر اس کے باوجود اتنا دور ہیں کہ مولا نے ان کا فاصلہ بیان کیا حق اور باطل کے عنوان میں۔ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ؟ 4 انگلیوں کا۔ ہم سنی سنائی بات پر قومی تعصب یہ ہندوستان سے ہے کہ پاکستان سے ہے، علاقائی تعصب یہ اردو بولتا ہے، یہ پنجابی بولتا ہے، یہ پشتو بولتا ہے، اس نے تعصب کیا اس کا آل محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چاہے یقین کسی کو آئے یا نہ آئے، کل خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ہمارا کام تو منبر سے بیان کرنا ہے، باقی عمل اپنے نفس کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ ٹھیک؟ تو اختلاف ہوتا کیوں ہے کہ سنی سنائی باتوں پر حکم تو یہ کہ اگر آنکھ سے کسی کو دیکھ بھی لو تو اگر حسن ظن کا کوئی راستہ موجود ہو تو اس کو چھوڑ کر سوء ظن مت کرنا۔ کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو اسے چھوٹتے کے ساتھ شرابی مت کہہ دینا، ہو سکتا ہے خود سے نہ پی ہو، کسی نے زبردستی پلا دی ہو سکتا ہے چکر دیکھا ہو اور تھوک دیا ہو سکتا ہے پی ہو ارادے کے ساتھ علم کے ساتھ پھر توبہ کر لی ہو۔ تو ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے عیوب کو دیکھیں، آج کی شب خاص طور سے دوسروں کے عیوب کو چھوڑ دیں کہ خدا سب کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ ٹھیک؟ تو اعمال شب قدر میں 2 رکعت نماز، اس کا ثواب بیان کر کے سورہ حج پہ آتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو تمام۔ 2 رکعت نماز آپ پڑھتے رہے اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ یہ 2 رکعت نماز کون سی؟ جو ہر شب قدر میں اعمال مشترکہ میں شامل ہے، یعنی چاہے 19 چاہے 21 چاہے 23۔ اس پر انشاءاللہ شاید کل ہم بحث کریں گے
کہ 19، 21 اور 23 میں 23 کی اہمیت کیا ہے، لیکن یہ تینوں شب قدر، اس میں ایک مشترکہ عمل 2 رکعت نماز، اس کا طریقہ کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص میں یاد رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ کا آغاز کرتے ہوئے ایک سانس میں سورہ پڑھنا مکروہ ہے، پورا ایک سانس میں پورا سورہ پڑھنا مکروہ ہے، اور مستحب میں مکروہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے شربت میں خاک پڑ جائے، شربت بھی ہو اور مٹی بھی گر جائے، تو ایک سانس میں پورا سورہ اخلاص پڑھنا مکروہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سورہ مبارکہ اخلاص جب بھی پڑھیں تو اتنی محبت سے پڑھیں جتنی محبت سے مولائے کائنات کا نام لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ مولائے کائنات کو سورہ اخلاص اتنا پسند تھا، اتنا پسند تھا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ سورہ اخلاص کے علاوہ ان کو کوئی اور سورہ نعوذ باللہ من ذالک یاد ہی نہیں ہے، جس پر امام کے پھر وہ الفاظ ہیں کہ میں قرآن کی تعویل کو، ایک ایک آیت کو، اس کے پس منظر کو، کس کے بارے میں آئی ہے، کب آئی ہے، میں سب جانتا ہوں۔ سورہ اخلاص 2 رکعت نماز، ثواب کیا ہے اس کا؟ 2 رکعت نماز کا ثواب سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ارشاد فرماتے ہیں، بہت غور کیجئے گا، میں کبھی کبھار مجبور ہو جاتا ہوں کہ بات سے بات نکل آتی ہے اور بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے، تو جب آپ نماز مکمل کر لیں اس کے بعد الفاظ یہ کہ ابھی اس سے پہلے کہ وہ اپنے مقام سے اٹھے گا نہیں، یہ وہی الفاظ ہیں جو حدیث قصہ کے آخر میں ہیں، اس سے پہلے کہ محفل منتشر ہو جائے، وہی الفاظ و جماعت کے احکام کے بارے میں ہیں۔ آپ مسجد میں داخل ہوں اور جماعت کی صفیں ابھی منتشر نہ ہوئی ہوں، جماعت ختم ہو گئی، صفیں ابھی منتشر نہیں ہوئی، کچھ لوگ چلے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو اپنی اذان اور اقامت کہے بغیر نماز شروع کرنے کی اجازت ہے احترام جماعت میں، جماعت ختم ہونے کے بعد، تو اب اس سے پہلے کہ بھی اٹھے نہیں ہیں 2 رکعت نماز پڑھ لی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خدا اس کے اٹھنے سے پہلے اس کو اور اس کے والدین دونوں کو بخش دے گا۔ تو اب تو والدین کو خیال کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسی عبادت ضرور سکھا دیں کہ کریں وہ عبادت کام ان کا بھی ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہاں جب بچے کمائیں گے بڑے ہو کر نا پھر باپ کو پوچھیں گے نہیں، وہ الگ بات ہے، بہت کم ایسے ہوں جو پوچھنے والے ہوں، لیکن آج کل خرابی بہت زیادہ ہے۔ اپنا اکاؤنٹ الگ ہوگا، اپنا حساب کتاب الگ ہوگا، پھر ابا کہیں پیسے تو بیٹا، ابا پیسے ہی نہیں۔ تو یہ نماز ایسی ہے جس میں ابا کو دینا نہیں پڑے گا، خدا کا رسول خود ہی 2 اکاؤنٹ کھلوا رہا ہے، ایک نماز پڑھنے والے کا، ایک نماز پڑھنے والے کے والدین کا، کہ خدا ان دونوں کو بخش دے گا۔ اس کے بعد حدیث آگے بڑھی، خدا ایسے فرشتوں کو مبعوث فرمائے گا، خلق فرمائے گا کہ جو آئندہ آنے والے سال تک اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ فرشتہ تھکتا نہیں ہے، نہ پانی پیتا ہے بیچ میں، نہ چائے پیتا ہے، ہاں یاد رہے، نہ اس کے قلم کی انک خشک ہوتی ہے، نہ اس کے ہاتھ دکھتے۔ ہم اور آپ 24 گھنٹے کی جاب کے اندر 4-6 گھنٹے سو بھی لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن فرشتہ نہ سوتا ہے نہ تھکتا ہے۔ تو اگلے سال تک فرشتے لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اگلے سال تک بلا تعطل، بغیر کسی تعطیل چھٹی کے وہ لکھتا رہے گا نامہ اعمال میں نیکیاں۔ 2 رکعت نماز، اور اس کے بعد اللہ کچھ فرشتے اور خلق فرمائے گا، تو جنت میں پہنچ کے 3 کام کریں گے، ایک دنیا میں ایک جنت میں۔ وہ 3 کام کیا کریں گے؟ اس نماز پڑھنے والے کے لیے لگائیں گے درخت،
اس نماز پڑھنے والے کا محل بنائیں گے اور اس نماز پڑھنے والے کے محل کے نیچے نہروں کو کھود کر جاری کریں گے. سمجھانے کے لیے ایک تشبیہات ہے تاکہ انسان کو احساس ہو کہ جو میں عمل میں کر رہا ہوں اس کا ثواب کتنا ہے. درخت، نہر اور محل، اور کیا چاہیے؟ ہاں، یہ تین وہاں مل جائیں تو بہت خوبصورتی ہے. تو جنت میں تین چیزیں، اور اس کے بعد ایک آخری جملہ جو بالکل میں کہوں گا پیک کا بند ہے. اس کو یہ کہہ سکتے کہ بسا اوقات شاعر کہتا ہے بس یہ سن لیا تو آپ نے پورا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یخرج من الدنیا، وہ نماز پڑھنے والا دنیا سے خارج نہیں ہوگا، دنیا سے جائے گا نہیں، حتی یرا ذالک، یہاں تک کہ وہ ساری چیزیں خود دیکھ لے. جو ثواب بیان ہوا، جنت کا محل، جنت کے درخت، جنت کی نہر، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے وہ مر نہیں سکتا. تو یہ 2 رکعت نماز، اور اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت، ارشاد فرماتے ہیں من احیا لیلۃ القدر، جو شخص بھی شب قدر میں جاگتا رہے. احیا اچھا جملہ ہے، کہیں کہیں استيقظ استعمال ہوتا ہے جاگنے کے لیے، یا احیا اس کا مطلب بیدار رہے، ایسا جاگتا رہے کہ کان بھی کھلے ہوئے ہو اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہو. بیداری شب قدر. اگر کوئی شخص رات بھر، دیکھیں بات کیا ہے کہ آپ نے تلاوت قرآن کرنا ہے، آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں، اور تلاوت ہے قرآن میں 3 سورے معروف، سورہ عنکبوت و روم و دخان، اور دعائیں 2 بڑی معروف، دعائیں توبہ اور دعائیں مکارم الاخلاق، اور اس کے علاوہ دعائیں فرج امام زمان. نماز 100 رکعت نماز، 100 رکعت نماز، ہر رکعت میں اذان کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص. راوی کہتا ہے مولا کمزوری بہت ہے بدن میں، کہا بیٹھ کے پڑھ لے. سخت جملہ ہے، بیٹھ کے پڑھ لے. اور پھر کہتا ہے مولا اگر بیٹھنے میں بھی تھک جاؤں تو کہ لیٹ کے پڑھ لو. کوئی تو بات ہے جو معصوم نے اتنی تاکید فرمائی ہے ان نمازوں کے لیے. تو خیر یہ 100 رکعت نماز وہ اپنے مقام پر، اور نمازیں اپنے مقام پر. اعمال میں ایک عمل جاگنا، خود جاگنا، کچھ مت کرو، جاگتے رہو، لیکن ایسا جاگنا اس میں غیبت ہو حرام ہے. اور آج شب قدر کی غیبت خیر نہیں شر من 1000، 1000 مہینوں کی غیبت سے بدتر ہوگی. آج کی رات میں کسی مومن کا دل دکھائیے، خدا نہ خواستہ جھوٹ، نقصان دہ شریعت کے لیے، آپ کی اپنی ذات کے لیے حرام، کسی بھی حرام کام. جاگنا ہی تو ہے، لاؤ بیٹھ کر گیم کھیل لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، گیم کے مسائل، ویڈیو گیم ہو یا آپ کے موبائل پر ہوں یا اور ذرائع گیم کے ہوں، موضوعات اپنے مقام پر، تفصیل کا وقت نہیں ہے. بس اتنا یاد ہے کہ آج جو کریں گے وہ ملٹیپلائی ہو جائے گا. خیر من 1000 شہر، نیک ہے تو خیر، برا ہے تو شر، مگر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کا اس کا تقابل ہے آج کے اعمال کے طور پر. ٹھیک. تو امام کی روایت کہ جو آج رات جاگ کر گزارے، اگر گناہ کرنا ہے انسان کو سو جائے بہتر ہے، غیبت سے بچ کے سو جائے، سونا افضل. نومکم فیہ عبادہ، برائی سے سونا بہتر ہے، مت جاگیے. لیکن اگر آپ برائی سے بچ سکتے ہیں تو جاگنا افضل. آج کی رات میں کیا ملے گا مولا اس کو؟ لوگ فون پوچھتے ہیں ملے گا کیا، جیسے کہ ہم لوگ پوچھتے ہیں مجلس میں نیاز کیا ہے آج، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا ملے گا؟ تو مولا فرماتے ہیں جس نے شب قدر جاگ کر رات مکمل کی، شب بیداری کی، اس کے خدا سارے گناہ بخش دے گا. گناہ کتنے ہو سکتے ہیں؟
کتنے گناہ ہو سکتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ولو کانت، اگرچہ وہ ہوں عددا نجوم السما، آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر. ستاروں کی تعداد جو دکھائی دیتے ہیں بس وہی نہیں ہے ستارے، اس کی گنتی ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی. کل ستارے ہیں کتنے؟ ولو کانت عدد نجوم السما ومثاقیل الجبال، گنتی میں اتنے ہوں، وزن میں پہاڑوں کے وزن کے برابر ہوں. اور تیسری بات ومکائیل البحار، اور شور میں یا پھیلاؤ میں سمندروں کے پھیلاؤ کے برابر یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. یہ تین الفاظ امام کے ہیں. گناہ اتنے زیادہ ہو، ستاروں کی تعداد کے برابر، اتنے وزنی ہوں، پہاڑوں کے وزن کے برابر، اتنے پھیلے ہوئے ہوں، سمندروں کی وسعتوں کے برابر. آج کی رات شب قدر کا جاگ کر گزارو، خدا سارے گناہ بخش دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سورہ حج آیت نمبر 47. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ جلدی کرتے ہیں پیغمبر آپ کے پاس آ کر جلدی کرتے ہیں، عجلت کا اظہار کرتے، بالعذاب کہتے ہیں. عذاب کیوں نہیں آتا؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم جو ہمیں ڈراتے ہو، عذاب کی باتیں بیان کرتے ہو، عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، خدا ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وہ آ کر کہتے تھے کہ اگر یہ خدا کا وعدہ سچ ہے تو عذاب کب آئے گا؟ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ پورا کب ہوگا؟ قرآن نے جواب دیا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، خدا ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تفسیر میں دو رائے ملتی ہیں. اس سے مراد کون سے کافر ہیں؟ مکے کے لوگ ہیں تو ان کے لیے تو عذاب آ گیا. کب آیا عذاب؟ جبکہ جنگ بدر میں 313 نے 1000 سے زیادہ کی ناک رگڑ دی. ٹھیک، اور اگر اس کے علاوہ تو پھر بات آگے آ رہی ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، اور بے شک کہ تمہارے پروردگار کے پاس ایک دن كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، 1000 سال کے برابر جو تم گنتے ہو. کیا مطلب؟ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال. یا خدا نے بتانا چاہا کہ قلیل اور کثیر خدا کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہیں، نہ قلیل نہ کثیر. ٹھیک، اور جلدی عذاب کی وہ کرتا ہے اس سے خطرہ ہو کہ اگر ابھی نہیں لیا تو پھر یہ سیٹ نہیں رہے گی. جیسے مجھے خطرہ ہے اگر میں نے ساری باتیں بیان نہیں کی تو مائک، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، نہیں رہے گا. ایسے ہی خدا کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ اس کی حکومت جانے والی ہے، نہ اس کی سیٹ خطرے میں ہے، نہ وسائل، نہ تمام معاملات اس کے اختیار سے باہر ہو جائیں گے. نہیں، وہ جلدی نہیں کرتا. اور کوئی اس کے لیے تمہاری قلت اور کثرت نہیں ہے. سمجھنا چاہو سمجھو، تمہارے یہاں کے 1000 سال خدا کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے. روایت ہے مجمع البیان کی. اب میں کیا جملہ استعمال کروں، الفاظ یہی مجبوری ہے کہ الفقراء یدخلون الجنہ، غریب لوگ، تنگ دست لوگ جنت میں داخل ہوں گے اغنیاء سے آدھا دن پہلے. دولت مندوں کے مقابلے میں آدھا دن پہلے. وہی 500 عام، اور آدھے دن کا مطلب 500 سال ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1000 سال کا ایک دن. یہ بھی سمجھانے کے لیے چلیے ایک جملہ کہہ کر پھر کبھی اس کی وضاحت کسی موقع پر ہوا تو کریں گے کہ کل دنیا کی عمر 5 دن ہے خدا کے نزدیک، یعنی کہ 5000 سال. کتنے؟ 5000 سال. ایک دن
1000 سال. تم عذاب کی جلدی کرتے ہو، ابھی تو دن بھی پورا نہیں ہوا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنے ہی گاؤں دیہات ایسے، قریے، علاقے ایسے ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، کہ میں نے، خدا کہتا ہے میں نے ان کو مہلت دی. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ تھے ظلم کرنے والے. ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو گرفت میں لیا. أَخَذْتُهَا، میں نے پکڑ لیا ان کو. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور آخری جملہ ایسا ہے، آنا تو میرے پاس ہی لوٹ کر ہے نا، جاؤ گے کہاں؟ دروازے پر بیٹھا ہوا انسان سمجھتا ہے ہاں سارے دروازے بند ہیں، کہاں سے جاؤ گے؟ ایک دروازہ صرف. اسے اطمینان ہے کہ اب کوئی نکل سکتا نہیں باہر جب تک کہ میرے پاس نہ آ جائے. الی المصیر، یاد رکھو کہ آنا تو ہمارے پاس ہی ہے، سب کے سب کو لوٹ کر خدا کی بارگاہ میں جانا. قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، کہہ دے حبیب ان لوگوں سے کہ میں اے انسانوں صرف تمہارے لیے کھلا ہوا نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں بس. کیا مطلب اس کا؟ میں عذاب لا نہیں سکتا ہوں، خالی عذاب کی خبر دے کر ڈراتا ہوں. تم مجھ سے عذاب لانے کی جلدی کی باتیں کرتے ہو. بہت غور کیجئے گا، کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے، لوگ پیغمبر اسلام کو بانی اسلام کہتے ہیں، غلط ہے یہ. پیغمبر اسلام بانی اسلام نہیں ہیں، آپ اسلام کے بانی فاؤنڈر نہیں ہیں، اسلام کے پیغمبر ہیں، اسلام کے مرسل ہیں، اسلام کے نمائندے ہیں، اسلام کا بانی خدا ہے. بس اوقات اردو زبان میں یہ استعمال ہو جائے بانی اسلام، نہ بانی اسلام نہیں بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بات آئی کیوں؟ اس لیے آئی یہ بات کہ یہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کو جواب جو کوٹ کیا ہے، قل کہیے حبیب سے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انما انا نذیر مبین، بس میں تمہاری لکم، تمہارے لیے کیا ہوں؟ نذیر، ڈرانے والا. میں عذاب لاتا نہیں ہوں، عذاب کی خبر دیتا ہوں. عذاب کب آئے گا، کتنے بجے آئے گا، کتنے سال بعد آئے گا، یہ خدا کا معاملہ ہے. اب سوال، خالی آپ نذیر ہیں، بشیر نہیں ہیں؟ خالی آپ نذیر ہیں کیا بشیر نہیں ہیں؟ بشیر بھی ہیں، لیکن موقع اور محل یہ ہے کہ جہاں کافروں سے بات ہو رہی ہے جو بار بار کہتے ہیں یستعجلونک بالعذاب، تو ان کے سامنے بشارت کس بات کی ہوگی؟ جو ہوگا انذار ہی تو ہوگا بس. اس کے بعد خدا نے جو مہلت دی ہے، جو عذاب کو دیر سے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ کیوں؟ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر بھی اگر کوئی کافر عذاب کے آنے سے پہلے ایمان لے آئے اور ایمان لا کر عمل صالح کو انجام دینے لگے تو خدا اتنا رحیم، اتنا مہربان، لہم مغفرۃ، اس کے لیے پھر پچھلے گناہوں کی مغفرت بھی ہے، ورزق کریم، اور اس کے لیے عزت دار روزی بھی ہے. کریم، اللہ اکبر. کریم کا ترجمہ کرم کے ساتھ خدا رزق دیتا ہے. کبھی کبھی رزق ایسا ہوتا ہے جس سے سستی آتی ہے. بہت غور کیجئے گا، اب یہ سمجھانے کے لیے کسی حد تک ہے. بہرحال انسان کو جو مولا نے راستے بتائے کہ انسان اپنے شکل کے 3 حصے کرو، ایک حصہ خوراک کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے آنے جانے کے لیے، انسان تینوں حصے ہی پورے کر لے تو ہوا کہاں سے آئے گی اور کہاں کو جائے گی؟ یہ اپنے مقام پر، یہ تو اپنا اختیار ہے نا، لیکن ایک اس کے علاوہ ہے. کبھی کبھی انسان رزق ایسا کھاتا جس سے انسان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا جس کو کھانے کے بعد انسان کی توانائی بحال ہو جاتی ہے. آپ خود فیل کرتے ہیں کہ آج تو میں زیادہ ایکٹیو ہوں، آج ساری نمازیں پڑھ لوں گا. تو رزق وہ جس سے پرواز میں کوتاہی آتی ہو، اس سے بہتر انسان مر جائے.
رزق کریم، خدا کون سا رزق دے گا جس میں برکت بھی ہے، خدا کا کرم بھی ہے، انسان میں اعمال کی توانائی بھی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور اس کے بعد یہ اگلی آیت نمبر 51 والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ جو کوشش کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں، معاجزین کہ ہم کو عاجز کر دیں۔ اب یہاں لوگوں نے ایک رائے نکالی ہے کہ یہاں خدا کو عاجز کون کر سکتا ہے؟ ہاں، رسول کو عاجز کر سکتے ہیں، رسول کے جانشین کو عاجز کر سکتے ہیں، کہنا نہیں مانے میدان سے بھاگ کے واپس آ جائیں، عاجز کر سکتے ہیں، خدا کو عاجز کون کرے گا؟ لیکن یہ تفسیر زیادہ کمزور واقع ہوئی ہے، اس لیے کہ یہاں خدا کے مقابلے پر بات کو رکھا گیا۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور جو کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری آیتوں میں عاجز کر دیں، وہ عاجز کر تو نہیں سکتے لیکن کوشش کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ ہیں کہ جن کو غیظ، غضب اور شدت والے جہنم میں جلایا جائے گا، جہیم۔ اولئک اصحاب الجحیم، شدت والے جہنم میں، غیظ، غضب اور شدت، جہنم سے الفاظ جہیم۔ ویسے تو خود جہنم ہی لفظ ہی کافی ہے، لیکن اس کی صفتیں بیان ہوئی۔ جہنم کون سا؟ جہیم۔ تو جو خدا کو اس کی نشانیوں میں عاجز کرنا چاہتے ہیں، ان کو خدا نے ایک نام دیا، اصحاب الجحیم۔ اور آیت نمبر 51 تک سورہ حج کی باتیں یہاں تک آ کر روکتے ہیں۔ کل پھر شب قدر کی دعاؤں کے ساتھ پھر تذکرہ سورہ حج آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ خدا نصیب کرے پھر حج، ہم سب کو حج نصیب کرے، اور حج کے ثواب کو لینے کی صلاحیت حج نہ کر سکو تو حج کی دعا تو مانگتے رہو، لیکن ایسا نہ ہو خالی دعا مانگتے رہو، پاسپورٹ نہ بنواؤ۔ خیر آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تو پاسپورٹ آلریڈی ہوگا نا، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی دعا مانگے اور تیاری نہ کرے، اب دعا مانگ رہے ہیں پروردگار مجھے نماز کی توفیق عطا فرما، وضو نہیں کر رہے، تو کیا خدا آ کر وضو کروائے گا؟ ہاں، اب دعا مانگ رہے ہیں پروردگار مجھے روزگار دے دے، جاب مل جائے، اور کہیں بھی آپ انٹرویو کے لیے، جاب کے لیے اپلائی نہیں کر رہے، تو گھر بیٹھے تو چھپڑ پھاڑ کر رزق نہیں آتا ہے۔ ہاں، معصوم کا فرمان ہے توفیق کی دعا مانگے اور توفیق کے مطابق جستجو نہ کرے، اس نے اپنے نفس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ ٹھیک، تو یقیناً حج، الجمعۃ حج المساکین، جمعے کی نماز مسکین لوگوں کے لیے حج کے برابر ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ابھی چھوٹا حج نہیں کرنا ہے، وہ تو بہت کر چکے آپ، اب بڑے حج کی بات کریں، ایسا حج جو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ انجام پائے۔ اور عزیزو، حج کے ثواب کے ان دو جملات کے ساتھ رب مسائب پر سے 3 باتیں اور کہوں گا۔ گرچہ ایام عزا، مولا کی شہادت کے ایام گزر چکے، آپ نے ماتم کیا، کسی نے ورثیہ پڑھا، کسی نے نوحہ پڑھا، اس کو جتنا حصہ ملا خدمت ذکر امام کا، اس نے اتنا ذکر امام کیا، اور قبولیت کے تمناؤں کے ساتھ انجام دیا۔ باقی قسمیں ہے یہ ہمت کے جو تعزیت کا حق ادا کر سکے۔ ہم کجا مصیبت شہادت مولائے کائنات کا بیان ہمارے بس سے باہر ہے۔ ہم کسی ایک مومن کی مظلومانہ شہادت کو دیکھتے ہیں تو ہماری جذبات قابو نہیں رہتے، کتنا روتے ہیں اور کتنا اس کے اعزاء کو پرسا دے سکتے۔ مولا کی شہادت ایک ایسی شہادت ہے کہ جسے میں کہوں کہ کربلا کا آغاز ہو گیا اور
معصومین میں یہ پہلی شہادت ہے جو تلوار کے ساتھ رونما ہوئی ہے، اس میں خون بہایا گیا ہے۔ جناب سیدہ کا بھی شہادت کا مرحلہ تھا، مگر وہ پردے میں ہے کہ شہزادی کے پہلو کو زخمی کیا گیا تھا، یہاں مولا کے سر پہ ایسی تلوار چلائی گئی ہے، ہائے سجدے میں، اور سب سے بلند ترین مقام پیشانی پہ ایسا وار کیا کہ سر کو کاٹتی ہوئی تلوار امام کی پیشانی تک جا پہنچی ہے۔ لیکن رونے والوں، دل چاہتا ہے کہ شہزادیوں نے باپ کو رخصت کیا تھا، دوبارہ باپ کی ملاقات کب ہوگی؟ کربلا کے میدان میں بس 2 جملے سننا، آنسو بہا کر اپنے شب قبر کے لیے دعا مانگ لینا۔ کربلا کے میدان میں ایک 4 سالہ بچی جب جلتے ہوئے خیمے سے نکل کر آئی ہے، اور اس طرح سے آئی ہے کہ اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، اور سامنے سے حمید ابن مسلم نے دیکھا کہ بچے کے دامن کی آگ بھڑکتی جاتی ہے، تو آگے بڑھا تاکہ بچی کے دامن کی آگ کو بجھا دے۔ بچی نے حمید کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا، ننھے ہاتھوں کو روک کر کہا، شیخ میرے قریب نہ آنا، میں اولاد فاطمہ زہرا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ بچی میں تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا تھا۔ بچی نے ارے کربلا کے میدان میں بابا کی شہادت کے بعد خیموں کے جلنے کے موقع پر کہا، اے شیخ اگر احسان کرنا چاہتا ہے مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ شیخ کہتا ہے، میں نے پوچھا بچی نجف جا کر تو کیا کرے گی؟ کہ تجھے نہیں معلوم میرا دادا علی مرتضیٰ نجف میں رہتا ہے، فریاد کروں گی دادا بھرا گھر اجڑ گیا، دادا میرا بابا مارا گیا، دادا ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی، دادا مجھے تماچے مارے گئے، دادا میرے گوشوارے۔ رونے والوں، جناب سکینہ کی فریاد ہے، کربلا کا میدان ہے، بچی نے دادا کو آواز دی ہوگی، دادا دادا پکار رہی ہوگی، لیکن دادا کے حوالے سے کربلا میں امام کی آمد کو علماء نے ایسے بیان کیا، جب شام غریبہ آ گئی اور ہائے عباس کی بہن پہرے پر آ گئی، ٹوٹے ہوئے نیزے کو اٹھا کر جو ایسے میں ایک گھوڑے سوار کو آتے ہوئے دیکھا، آواز دے کر روکنا چاہا، آنے والے رک جا، یہ 3 بچے ابھی ابھی سوئے ہیں، آنے والا نہ رکا۔ پھر آواز دی، آنے والے لوٹنے کے لیے آتا ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، اب کیا لینے کے لیے آتا ہے؟ جب آنے والا اس کے بعد بھی نہ رکا، ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو عباس کی بہن کو جلال آ گیا، آگے وہی لجا میں فرش میں ہاتھ ڈال دیا، آنے والے تجھے علی کی بیٹی منع کر رہی ہے، ارے پھر بھی نہیں رکتا، علی کا نام سنا، چہرے سے نقاب الردی، فرمایا زینب نہیں پہچانا، ارے تیرا بابا جا کر بیٹھ جا، پہرے پر علی آ گئے، بس آئے، بڑی صابرہ تھی بی بی۔ بابا میرے سر سے جہاں درج، اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، جناب زینب کبریٰ کی چادر کی عظمت کا واسطہ پروردگار، ہمارے اعمال شب قدر جو انجام